الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے نا وہ انتہائی اہم ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آنا ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آنا۔ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آنا ہے جنہوں نے توجہ سے سننا، کیونکہ اس میں ہے باریکیاں، اور یہ ہم زیادہ بگنرز کو نہیں پڑھاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنا بس کرا دیا ہے اتنا ہی کر لیں بچے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لیکن اس مرتبہ ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو ذائقہ چکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ 2 وے سیشن چلے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پیس آف کیک ہو جائے گا۔ تو آئیے ذرا اللہ کا نام لیں۔ دیکھیں اس ٹاپک کا نام ہے تعلیلات۔ تعلیل کیا ہے؟ کیا ہے؟ تعلیل۔ ساتھ تمہاری وجہ سے یہ ٹاپک میں نے کہا چلو پڑھا دیں، تم توجہ دلاتے رہتے ہو کہ یہ نہیں پڑھاتے۔ تو تعلیل کا مطلب سمجھے علاج، کیا مطلب ہے؟ ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں کیا ہوا جناب معاملہ کہ ایک ہسپتال بنا ہوا ہے جہاں پر الفاظ کو بھیجا جاتا ہے، وہاں سے وہ شفا یاب ہو کے واپس آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو بولنا آسان ہو جاتا ہے، وہ فصیح ہو جاتے ہیں الفاظ، وہ زبان پہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ایکچولی کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ، عثمان صاحب کیا کیا سعید صاحب، کہ اللہ نے خود ہی ان کو آپریشن کرا کرو کے نا اللہ نے قرآن میں صحیح والے درج کر دیے۔ تو ہم نے بنانے نہیں ہیں، ہم نے صرف سمجھنا ہے، ہم نے صرف سمجھنا ہے، وہ بن گئے ہیں۔ قرآن مجید میں فائنل پروڈکٹ ہے، قرآن مجید میں وہ شفا یاب ہو کے آ گئے ہیں۔ لیکن گرامر پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ ٹاپک نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کے ذہن میں بہت سی کنفیوژنز پیدا ہوں گی لنگوسٹیکلی، اور ورڈ فارمیشن اور صرف آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے کم از کم 3 حروف۔ تو قرآن مجید میں بعض ایسے الفاظ آئے ہیں جو 2 حروف والے ہیں، تو جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں یہ سسٹم تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو ٹاپک کا کیا نام ہے؟ تعلیل، علاج، ٹریٹمنٹ۔ اب اصل میں کیا کرنا ہے طاہر صاحب، عربی زبان میں 2 وائرس ہیں۔ کیا ہے؟ 2 وائرس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ واو بولیں، واو اور یا، واو اور یا۔ عاصم صاحب یہ بیمار حروف ہیں، یہ کیا ہے؟ بیمار حروف ہیں۔ ان کی بیماری کیا ہے بھائی عبد الرحمان صاحب؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم لاغر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ویک ہیں، ہم سامان نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم پہ نہ تو پیش آئے، نہ ہم پہ زبر آئے، نہ ہم پہ زیر آئے، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ پیش اوپر ہوتی ہے عرض کی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹاؤ، ہم کمزور ہیں بھائی پہلے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زبر لاؤ گے، نہیں ہم کمزور ہیں، کہتے ہیں ہمارے اوپر سکون چاہیے، بس ہم اپنے آپ کو لے جائیں گے، ہلکی پھلکی مارننگ واک کر لیں گے پروفیسر صاحب۔ تو یہ زیادہ میں آئے نہ پڑھتے ہوئے تو سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ واو اور یا والے الفاظ جیسے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں ویسے ہیں نہیں، کیونکہ یہ چینج ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ چینج ہوئے میں پیچھے جب تک یہ ٹاپک نہیں سمجھے گا وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا چلو بیمار تو ہو گئے، اب ان کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ کتنے؟ 2، جو بڑے سادہ ہیں، جو سب کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، توجہ شرط ہے۔ پہلا طریقہ ہومیوپیتھک طریقہ، ہومیو طریقہ، ہومیو اس کو کہتے ہیں مطابقت۔ کیا کہتے ہیں طاہر صاحب؟ مطابقت۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کوارڈینیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ کوارڈینیشن۔ بلال صاحب کوارڈینیشن کہتے ہیں۔ ایک دوسرا حکمت کا بھی طریقہ ہے، ایلوپیتھک نہیں، وہ سرجری اینڈ پہ ہوگی، وہ ابھی ہم سرجری نہیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ لوگ ابھی سرجری کے متحمل نہیں ہو سکتے، ابھی یہیں تک ہی رکھیں۔ اچھا حکمت میں فوری ہو جاتا ہے یا لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے طاہر صاحب؟ ہاں لمبا ٹریٹمنٹ، اس لیے یہ جو حکمت والا علاج ہے اس کو کہتے ہیں تخفیف ثقل۔ کیا کہتے ہیں؟ تخفیف دا مطلب ہوتا ہے کاٹا تے کمی، تے ثقل دا مطلب ہوتا ہے برڈن تے بوجھ، تے اینو نا دے دینے انگریزی لوڈ شیڈنگ۔ چلو لوڈ شیڈنگ، کیونکہ اسی ایسا لوڈ شیڈ کرنا ہے۔ لوڈ دا مطلب کی ہوتا ہے انگریزی؟
وزن بوجھ تے شیڈ دا مطلب کم کر دینا بہا دینا. تے اے جناب دو طریقے نے جڑے اسی دیکھن لگے ہیں اینڈ ویری ویری سمپل. اچھا ایک نوٹ پہلے سمجھ لیں, یہ فارمولا عاصم صاحب اپنی جو ہے نا ٹیمپلیٹ میں لکھ کے کاغذ پہ رکھ لو. اے بھول گئے نا تے ٹاپک ہی بھول گئے تسی. اے جناب اے تھوڑا جہا الفاظ دا آپس وچ رومانس چل رہا ہے. الف نو زبر پسند ہے, بولو الف نو الف نو زبر پسند ہے. زیر نو یا پسند ہے, زیر نو یا پسند ہے, زیر نو پیش نو واو پسند ہے, پیش نو واو پسند ہے. حالی تک جنہ پڑھیا کوئی سوال کرو, کیونکہ پھر اگے چلے گئے, پھر پچھلا نہ سمجھ آیا تو پھر چکر ہو جانا. ہاں تو بس پھر آئی ہے انہاں دا ویاہ کراؤ عبدالرحمان صاحب جی. ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے بالکل, ایک سوال آ گیا. اور چلو پہلے اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہوا ہے ما قبل. ما قبل دا پتہ ہے کی مطلب ہے؟ الف نو زبر پسند ہے لیکن اپنے ہوتے نہیں, اپنے تو پیچھے پیچھے والے حرف تے. ٹھیک ہے, زیر کو یا پسند تو ہے اپنے اوپر نہیں, پیچھے والے حرف پہ. اور پیش کو واو تو پسند ہے عاصم صاحب اپنے اوپر نہیں, کہاں پہ؟ پیچھے. آگے نہیں جانا, پیچھے کو آنا ہے. 3 حرف ہوں گے, اگر حروف علت درمیان میں ہے تو آگے نہیں جانا ورنہ خطا کھا جاؤ گے, کھڈے ہی ڈگ پو گے. پیچھے نو جانا ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ مثالیں نہیں تو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, یہ لکھی تو ہیں ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں, ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں. سر نے پہلے لکھا ہے الف کو زیر زبر پسند ہے, ہاں دوسرے پہ یہ کیوں لکھا کہ یا کو زیر پسند ہے, یعنی زیر کو یا کیوں پسند ہے؟ الف الف ایک ورڈ ہے نا, اچھا, اور یا بھی ایک ورڈ ہے, ہاں ہاں واو بھی ہے. اچھا زب ایسے لکھنا چاہیے تھا, زبر کو الف پسند ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ویسے یہ 2 وے ہے لیکن یہ انہوں نے اچھی توجہ دلا دی, آگے جا کے کنفیوژن ہو جانی تھی. اور بڑے انٹیلیجنٹ کویسچن تھی, اس لیے اس کو میں فرنٹ بینچ پہ بٹھاتا ہوں. زبر کو الف پسند ہے. گڈ کویسچن اینڈ گڈ آنسر. اور کوئی سوال کرو, ساتھ میں سمجھا پا رہا ہوں. آگے چلیں اب. اچھا اب غور کرو ذرا, پہلا طریقہ علاج ہومیوپیتھک علاج. اچھا اصل ایکچولی لفظ ہے گا, تسی قرآن مجید پڑھ دو نا, قال اللہ تعالی کی مطلب ہے اللہ نے فرمایا. کالا ہر جگہ تے کالا, کدھر پڑھیا کاوالا نہیں, ایکچولی لفظ ہے گا سی کاوالا, کیونکہ اے لفظ قرآن مجید ہی چاہیا ہے. ایدا مادہ کوئی تانوں پوچھے نا کالا دا, تے مادہ ہے گا کاف واو تے لام. ایسی تن دس رہے ہیں, اے گرامر والے سانو دس رہے نے. تے ایکچولی یہ لفظ سی کاوالا, لیکن کاوالا کہنا آسان ہے سعید صاحب یا قالا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یغان علی قلبی. تے کالا کہنا آسان سی, اللہ تعالیٰ نے کیا اے جڑے میرے بندے نے نا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے تو نہیں فرمایا, میں ہی کہہ رہا بڑے ٹوٹ پینے نے, اے پہلے قرآن دے نیڑے نہیں لگ رہے, تے اگر میں ہو جو لفظ دیتے نا تے پھر کام خراب ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بندے مینوں چنگے بھی بڑے لگتے ہیں کیونکہ انہاں دی نسبت میرے نال ہے, انہاں دی نسبت میرے نال ہے. تے اللہ تعالیٰ نے کیا میں انہاں سے پہلے ہی آسانی کر دینا, میں لفظاں نو فکس کر کے قرآن مجید دے دینا. اچھا کس قاعدے دے مطابق اے ہویا؟ ہن ادھر ذرا کیمرے فوکس کرو نہیں تے تھانوں سمجھ نہیں آنی. طاہر جواب دے گا کہ اے قوالا سی نا, تے اسی ذکر کیتا سی کہ زبر نو کی پسند ہے, الف. ٹھیک ہے, الف پسند ہے نا, تے اے نو اسی واو نو ہٹا دیتا, تے ما قبل تے کی سی زبر سی, زبر نو کی پسند سی الف, تے اے ہو گیا کالا. بس اے فارمولا. پھر دوبارہ آؤ, اے لفظ ہے گا سی سواما, اونے روزہ رکھیا, تے اے ہو گیا ساما. ٹھیک ہے, کس قاعدے دے مطابق عاصم؟ اے دیکھو نا زبر لگی ہے نا, ایسی لکھیا ہے زبر نو کی پسند ہے عاصم؟ الف پسند ہے نا, تے اللہ میاں نے کی کیتا, اے الف لا دیتا تے اے بن گیا ساما. اے قرآن مجید وچ آ گیا. سمجھ پا رہے ہو طاہر صاحب؟ کیا نام ہے شاہد؟ اے لفظ ہے گا سی کاواما, ایکچولی اینو ہسپتال کلا کے اے بن گیا کاما. شاہد دسے گا کس طرح؟ کھلو جا یار شاہد, کھلو جا.
ذرا انرجی علی آواز کٹ ذرا. زبر کو الف پسند ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو قوامہ پہ واو ہٹا کے اس کی جگہ الف آ گیا. ہاں الف آ گیا. سمپل اینڈ پلین, سمپل اینڈ پلین. اس کاواما تو بن گیا کاما, تے قرآن مجید آیا کاما, کاواما نہیں آیا. تے ایدے وچ تسی نوٹ کر رہے ہو کہ یہی اصول دے مطابق ساری تبدیلی ہو رہی ہے. طاہر سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اب آگے نوٹ کریں, تابا قرآن میں یہ ہے یا تابا ہے؟ تابا ہے. حسین بھائی یہ کیسے ہوا؟ بس ہاں, واو ہٹا دیا اور زبر ما قبل پہ تھی تو الف لگا دیا تو جناب یہ ہو گیا تابا. آپ کو سمجھ میں آیا حسیب بھائی؟ ایزی ہے. چیمہ صاحب ایسے نہ کہنا, نہیں تو میں پوچھ لینا سوال. ہاں اچھا, دعوا قرآن میں یہ ہے یا دا آ یا دو ہے؟ دا, تو یہ کیسے ہوا؟ الف لگا دیا, دا ہو گیا, اس نے دعا مانگی, وہ دعا مانگتا ہے. بایا آ خرید و فروخت کرنا, ٹرانزیکشن کرنا. کیا کرنا؟ ٹرانزیکشن کرنا. تو سعید صاحب بتائیں گے یہ با آ کیسے ہو گیا؟ ہاں یا سے زبر تھی نا ما قبل پہ, تو یہ کیا ہو گیا؟ با آ ہو گیا. یا کی بھی مثال ہوگی. تو اس سارے ہومیوپیتھک طریقے میں آپ دیکھ رہے ہیں حرف بدل رہا ہے, واو چینج ہو رہا ہے اور زبر کی وجہ سے الف آتا چلا جا رہا ہے. بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ پہلا طریقہ علاج مکمل ہو گیا. اب دوسرا طریقہ علاج ہے تخفیف ثقل, لوڈ شیڈنگ. اچھا, اب اس تخفیف ثقل کے دو مزید طریقہ علاج ہیں. حکیم جنے نے پڑیاں بھی دیندے نے, نال پرہیز بھی بڑا لمبا چوڑا دستے ہیں. جی پلیز. یہ جو آپ نے مثلا ساواما یا کاواما ہے, کاما قرآن پاک میں وہ الف کے ساتھ چلا گیا, تو یہ جو ایکچوئل لفظ تھے ساواما کاواما, تو یہ گرامر کے ایکچوئل لفظ ہیں, یہ قرآن پاک میں کیوں چینج ہوئے, یا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں. سر اس کی مجھے زیادہ بیک گراؤنڈ تو نہیں معلوم کہ یہ کیا فارمولا بنا, لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ گرامر جو ہے نا پہلے قرآن مجید اترا ہے, بعد میں قرآن مجید سے اس کی گرامر بنائی گئی ہے. تو انہوں نے جو اصول دیکھے نا گرامر والوں نے کہ اس طرح چینجز آ رہی ہیں, تو انہوں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول بنا دیے, اور اس کے بعد پھر کلیئرٹی ہوتی گئی لوگوں کو. باقی وہ اب زیادہ میرا اس کا مطالعہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ جنرل گرامر میں ایکسیپشن ہے نا, exceptions in a sense that if you find any va or ya in the root word, then you can call it an exception. جی نہیں, یا کو زیر نہیں پسند, زیر کو یا پسند ہے نا. ہاں تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا نا, کدھر گیا؟ ہاں اوپر والا نا, ما قبل پہ کیا ہے؟ زبر ہے نا, تو زبر کو دیکھنا آپ نے, ما قبل کو. دونوں اڑ جائیں گے. یہ دیکھیں واؤ اور یا, اگر زبر آ گئی نا پہلے تو واؤ بھی اڑ جائے گا, یا بھی. وہ ایک یا کی مثال اس لیے دی ہے تاکہ وہ بھی انکلوڈ ہو جائے. یہاں تک کوئی سوال ساتھ کلیئر ہوا ہے؟ پہلے ہی تمہیں تو کلیئر ہے. اچھا, اب جو حکمت والا طریقہ ہے نا وہ بھی بہت آسان ہے. پہلا طریقہ ہے انتقال حرکت. اب حرف نہیں بدلنا, اب انتقال حرکت ہونا ہے. قرآن مجید میں آیا یقولو, اب مضارع پہ آ جائیں. اس نے کہا, وہ کہتا ہے یا کہے گا, یقولو. ٹھیک ہے, اب ایکچولی یہ تھا یقولو. کدھر گئے واسم؟ یقولو تھا. ہن ہویا پتہ ہے کی ہاں قولا یقولو ہے گا سی. ہن ذرا توجہ کرو, ادھر کیمرے فٹ کرو, نہیں تو تانوں پہلا سمجھ آ گیا, اگے بھی آرام نہ سمجھ آ جائے گا. ہن جناب تسی یہ دیکھو یقولو کس طرح بن گیا کہ واؤ دے اوتے سی پیش ہے نا, پیش یقولو, تے واؤ کہندا اسی کمزور ہاں, اسی کوئی اوتے اپنے حرکت نہیں چاہندے سوائے جزم دے. ٹھیک ہے, تے اینے اپنے ماں قبل نو دیکھا, او دے اوتے جزم سی, ایدے منہ پانی آ گیا, نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. اینو کرو پیش نو پیچھے, تے جزم نو کرو اپنے اوتے, تے مسئلہ حل ہو گیا. اے بن گیا یقولو. سمجھ میں آیا عاصم؟ شاہد جزم اور پیش تھوڑی کلیئر بنا دیں. اچھا, اگلی مثال دیکھو. یہ لفظ تھا یسومو, تو یہ قرآن مجید میں آیا یسومو. کیسے؟
یہ واؤ کے اوپر پیش تھی نا, تو واؤ تو چاہتا ہی نہیں ہے میرے اوپر کچھ ہو, تو اس نے پیچھے والے حرف کو دیکھا, ما قبل کو دیکھنا ہے, اس نے کیا پیش کو پیچھے اور جزم کو کر لیا اپنے اوپر, کیونکہ اپنے اوپر وہ سکون چاہتا ہے, تو یہ بن گیا یسوم. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اور اس اصول کو کہتے ہیں انتقال حرکت. سعید کیا کہتے ہیں؟ انتقال حرکت. شاہد ادھر توجہ کرو, یہ دیکھو اب اگلا لفظ ہے یقوم, تو یہ یقوم کیسے بنا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ ذرا, توجہ کرو. واؤ پہ پیش ہے اور کاف پہ جزم ہے. سر وہ پیش کو جو ہے نا واؤ پسند ہے, اور اس سے جو پیچھے ما قبل ہے اس کے اوپر جزم لگی ہے, لیکن واؤ جو ہے وہ چاہتا ہے اس کے اوپر حرکت نہ ہو, تو اس لیے وہ جو پیش ہے اسے پچھلے والے کے اوپر. شاباش, ویری گڈ, شاباش, کلیپنگ, ذرا جاگو پاکستان. تو یہ ہو گیا یقومو, پیچھے حرکت چلی گئی, یہ اس کو کہتے ہیں انتقال حرکت. اور یہ قرآن مجید میں یہ گیم چل رہی ہے الفاظ کی بہت زیادہ, یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو کیسے آپ وہاں تک پہنچیں گے. اسی طرح تھا یبیعو, اب یہ بولنے میں مشکل تھا, تو کیا ہو گیا جناب یہاں پر طاہر صاحب کہ اب تو یا آ گئی. یبیعو یا کے نیچے زیر ہے, لیکن یا کیا چاہتا ہے؟ زیر کو تو پسند کرتا ہے لیکن اپنے نیچے نہیں, پیچھے والے کے. تو اس نے پیچھے با کے اوپر جزم تھی, انہوں کر لیا اپنے اوتے, تے زیر نو کر لیا پیچھے, تے زیر تے یا کمبینیشن ہے, تو یہ یبیعو سے بن گیا یبیعو. یہ مکمل ہو گیا. دوسرا طریقہ آپ سوال کریں. ہم اس کو مطلب ہمارا مین انٹینشن کیا ہے کہ یہ جو سیکھ رہے ہیں اس کا کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ ہاں یس, دیٹس انٹیلیجنٹ کوسچن. دیکھو اب جب ہم پہلا سبق پڑھتے ہیں یا افعال کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہر حرف کے 3 مادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ہم پڑھ رہے ہیں قولا, کوئی ہم سے مادہ پوچھ رہا ہے, کیونکہ عربی ڈکشنری بھی آپ نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ ٹرائی لیٹرل روٹ سسٹم کو نہ سمجھے. تو آپ کو روٹ جب تک نہیں پتا ہوگی, ورڈ فارمیشن نہیں پتا ہوگی, تو آپ اس کے کامل معنی میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک لفظ سے 17 معنی نکل رہے ہیں ایک مادے سے, اس سے علیم بھی بن رہا ہے, عالم بھی بن رہا ہے, معلم بھی بن رہا ہے. وہ سارے الفاظ آپ کو جب تک روٹ ورڈ نہیں پتا ہوگا, آپ کو وہ سارے معنوں میں ایک شیڈ کامن ہوتا ہے, وہ نہیں, آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ سانچے بنے ہوئے, فعالا. اب جب آپ فعالا کہیں گے تو قرآن میں آپ کے ذہن میں آئے گا, آپ گھر میں انڈیویجولی اسٹڈی کر رہے ہیں, قولا, آپ کہیں گے یہ فعالا میں تو 3 زبریں ہیں, تو ادھر تو یہ تیسری درمیان والی زبر کا ہے, یہ کون سی ڈائی ہے بھائی؟ آپ ساری رات سوچتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ والا سبق پڑھا, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ایکچولی قوالا ہے, یہ فعالا والی ڈائی ہے. تو یو ول بی ویری مچ کلیئر اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی اور کتاب ہوتی تو میں کہتا نہ اپنا دماغ کھاؤ نہ میرا کھاؤ, لیکن یہ محبوب کا کلام ہے, اس پہ جتنا کھپیں گے اتنا اجر ملے گا آپ کو, اور حظ آتا چلا جائے گا. محبوب کی محبت میں تو ڈوب جانا سعادت ہوتی, تو کیوں نہ ہم وہ سیکھیں جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے. آخری بات, سیکنڈ لاسٹ بات, آخری وہ ہے اسقاط حرکت. سکت یسکتو کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. اب یہ اس سے بھی آسان ہے, ادھر توجہ کریں ورنہ بھول جائیں گے. اسقاط حرکت, اب یتلو, یہ لکھا نہیں میں نے نیچے, اب یہ قرآن میں کیا ہے؟ یتلو, تلا یتلو, اس نے تلاوت کی, وہ تلاوت کرتا ہے, کرے گا. اب یہ ذرا پوائنٹ طاہر غور سے سننے والا ہے, واؤ کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اب مسئلہ یہ ہے واؤ دے پیچھے کی یہ لام دے ہوتے پیش. ہون اے تسی اگر ایس واؤ نو پیچھے کرو گے تو وہ ہو جائے گی ڈبل حرکت. ڈبل حرکت استحقاق ہے ناؤن دا, اسم دا, تنوین. تے ایتھے تے ورب نو ڈسکس کر رہے ہیں اسی, بیمار فعل, تے ڈبل حرکت تے ہو نہیں سکتی. پھر گرامر والے نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ہے فارمولا سارے قرآن سیم سٹرنگ چل رہی ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ اے پیش دیکھ دیو, اے پھر بن جائے گا یتلو, اینو کہتا ہے اسقاط حرکت, مسئلہ حل ہو گیا. حسین بھائی یہ تھا یدعو, تو اب کیا ہوا اس کا ٹریٹمنٹ کہ یہ یدو بن گیا؟ بس واؤ سے یہ, کیونکہ واؤ تو پسند ہی نہیں نہ کر رہا اپنے اوپر کوئی حرکت, جزم لگا دی, یہ یدعو سے بن گیا یدو. شاہد کیا بنا اس سے؟ یہدیو, یہدی بن گیا, کیونکہ یا تو نہیں برداشت کرتا, یہ اڑا دیا, اور یا کی ایسوسیشن ہوتی ہے, زیر کے ساتھ زیر لگی ہوئی ہے, تو یہ تھا ہدا یہدی, اب قرآن میں آ گیا, ورنہ یہدیو تھا تو وہ پیش اڑ گئی. اسی طرح افا یافو,
تو یہ یافو تھا, یہ ہم نے پیش اڑا دی, یافو بن گیا. اسی طرح یجریو, تو یجریو سے یہ یا کے اوپر سے پیش اڑا دی, یجری بن گیا. یونادیو, تو یہ یا کے اوپر سے پیش ہٹا دی تو یونادی بن گیا. کوئی سوال کریں اب؟ بس ایک بات رہ گئی یہ لیکچر کی, باقی سارا مکمل ہو گیا. جی ہاں کو, جی 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 ہاں اس میں بھی یہی, جہاں آپ دیکھیں گے نا, کیونکہ یہ ابھی میں نے بڑا نٹشل اس پہ ورکنگ کر کے اس کو سمپلیفائی کیا ہے, یہ ہے لمبا ٹاپک. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اگر اس کے شروع میں واو اور یا آ جائے نا, انہوں کہندے نے مریض لا علاج, وہ نہیں علاج کر دے. جس طرح وازانہ, واقع, اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہیں, ان کو دعا کرتے ہیں نا. حکمت بھی نہیں کام کر رہی, ہومیوپیتھک بھی بالکل کام نہیں کر رہی, سرجری بھی نہیں کام کر رہی, ان کو تو چھوڑ دیں ابھی نا. ابھی اس کو سمجھیں کہ آپ کا فنڈامنٹل رول آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے قرآن مجید میں الفاظ کے ساتھ. اب مثال کے طور پہ آخری بات, ایک باب ہے, باب استفعال پڑھا تھا نا آپ نے. اچھا اب اس میں ہر نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پڑھے ہیں نا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں ذرا, یہ کیسے بنا؟ استعانا یستعینو ہے یہ لفظ, یہ کیسے بنا؟ دیکھیں یہ ہے استفعل, ماضی کی ڈائی استفعال کی, یستفعلو. اب باب استفعال کا ہر ورڈ شروع ہوتا ہے الف سین اور تا سے, استغفار, استبشار, استبدال, استنکار. تو اس الف سین تا لگایا اور اس کے ساتھ اس لفظ کا مادہ لگا دیا عین واو اور نون, عین واو اور نون. اب یہ کیا بن گیا؟ اس مادے کو پھینکا ماضی میں تو یہ اس تا وانا بن گیا. لیکن اب یہاں پہ کیا کیا؟ واو کے اوپر ہم نے دیکھی کہ زبر لگی ہوئی ہے, تو ہم نے جناب کیا کیا کہ اس کو انتقال حرکت کے تحت اس کی جزم کو ادھر کر دیا اور زبر کو پیچھے لے گئے, جو ہم نے ابھی پڑھا تھا. تو اس طرح یہ بن گیا استعونا بن گیا. لیکن ابھی بھی مسئلہ خراب ہے, بولا پھر بھی نہیں جا رہا. اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ زبر کو کیا پسند ہے؟ الف. تو اب یہ فائنل بنا استعانا, تو یہ بن گیا اب صحیح, اس کی کر دی مطابقت. اب ایک ہی ورڈ میں دونوں ٹریٹمنٹ کی ہے, پہلے انتقال حرکت کی اور پھر اس کے بعد ہم نے مطابقت کی. اسی طرح سے یستعینو بنا, یستعوینو بنا تھا, لیکن یہاں پہ کیا کیا؟ اس کو تو ہم نے جزم دے کے زیر کو عین کے نیچے کیا, لیکن ابھی بھی مسئلہ خراب تھا کیونکہ زیر کو کیا پسند ہے؟ یا. تو یہ بن گیا یستعینو. ایسے ورڈ بن رہے ہیں جو آپ کو پڑھنے پڑیں گے. یہ ٹاپک اب ہم اس پھیرے میں نہیں, ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. اب یہ ایک دفعہ پڑھا دیا, اس کی ویڈیو سننا 10 دفعہ تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح دوبارہ سنیں. ایک لفظ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو نستعین ہے یہ لفظ کیسے بنا؟ کوئی آپ سے پوچھ لے بھئی سبب مسانی ہے, تو اسی 50 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو, اے لفظ نو ڈسکرائب کرو, تو یو وانٹ بی ایبل ٹو ڈسکرائب. پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک باب جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں استفعال ایک باب ہے, تو وہاں پہ آیا نستعین, تو اس کا مطلب ہے الف سا سین اور تا جو ہے وہ اس باب سے ڈیل کر رہا ہے. تو استفعال کی اگر آپ کو ڈائیاں یاد ہوں گی نا, تو ماضی میں ہے استفعل اور مضارع میں ہے یستفعل. یہ تو ڈائیاں ہر باب کی علیحدہ ہیں, یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. ہن کی کرنا ہے, کسی لفظ نو استفعال دا مادہ ہمیشہ شروع ہو رہا ہے الف سین تا, او دے وچ لفظ دا مادہ پہلے پڑھو نا. نستعین دا مادہ ہے گا عین واو تے نون, اونوں اے دے نال ملاؤ تے اے لفظ بن جائے گا استعوانا. استعوانا. استفعل جو تھا تو اس کے ساؤنڈ پہ فہد کیا بنا؟ استعوانا. اب ذرا تھوڑی سی توجہ سے سنو بات. اب واو پہ تھی زبر, اب کیا کیا انتقال حرکت میں کہ جزم ادھر کرتی تے زبر پیچھے کرتی. اے پہلا ٹریٹمنٹ دینا کیتا, اے بن گیا استعونا. استعونا بن گیا نا. لیکن حالی بھی مسئلہ نہیں حل ہویا, کیونکہ پیچھے ماں قبل تے زبر سی, تے زبر نو پسند ہے الف, تے پھر اینو بناتا استعانا. اب یہ صحیح آ گیا استفعل.
تو یہ اصل میں استعانہ تھا بالکل اس کے مطابق، لیکن اس کو ٹریٹمنٹ کر کے استعانہ بن گیا. اسی طرح یستعینو کا بھی ٹریٹمنٹ اسی طرح سے کیا، یستعونو تھا یہ، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو زیر کو پیچھے کر دیا، واو پہ جزم لے آئے تو یستعونو بنا، لیکن ابھی بھی کام خراب تھا کیونکہ زیر جو ہے اس کو تو یا پسند ہے، تو یہ ہم نے کر دیا یستعینو. تو ایسے یہ لفظ بنا کہ وہ مدد مانگتے ہیں، تو نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں. تو دس از ہاؤ دا ڈائنامکس ورکس. تو آپ کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.